ملک بھر میں آج نماز جمعہ کے اجتماعات محدود ہوں گے۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس بھی نہیں نکالے جا سکیں گے۔ پنجاب میں ایس او پیز کے تحت 1 گھنٹے کے لیے مجالس کی اجازت۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سپہر 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن رہے گا۔ شارع فیصل، ملیر، قائد آباد، کورنگی، کازوے سمیت اہم شاہراہیں بند۔ آج، کل اور اتوار کو تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند رہیں گی۔ صرف میڈیکل سٹورز، کریانہ اور دودھ دہی کی دکانوں کو کھلنے کی اجازت ہوگی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث مزید 33 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 803 ہو گئی۔ 1430 نئے کیس کے بعد مجموعی تعداد 37,176 تک جا پہنچی۔ امریکی دوا ساز کمپنی نے کرونا وائرس کے خلاف ریمڈیسیور نامی دوا کی پاکستان میں تیاری کی اجازت دے دی۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ 6 سے 8 ہفتے میں دوا پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گی۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں کہ پاکستان 127 ملکوں کو دوائی سپلائی کرے گا۔ آئی ایس پی آر کے تعاون سے طبی عملے کے لیے حفاظتی ضابطہ کار پر مبنی دستاویزی فلم کا اجرا۔ کورونا کی صورتحال میں بلائے گئے قومی اسمبلی اجلاس میں آج اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں نوک جھونک۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کورونیزم کا شکار ہے۔ کورونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ حکومت نے یکجہتی کا اظہار کرنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑائی شروع کر دی۔ سندھ حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا گیا۔ وزراء مشیروں کی فوج ظفر موج صرف اپوزیشن پر تنقید کے لیے ہے۔ اسلم بھوتانی کہتے ہیں کہ ہم اس موذی مرض سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شازیہ مری کا حکومتی اقدامات پر عدم اعتماد کا اظہار۔ میں آج کل خبروں میں ہونے کے باعث خوش نصیب ہوں۔ نیب نے جو کارروائی کرنی ہے ضرور کرے۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے میں اپنے سارے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس جو کچھ ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ میری انکوائری کی جائے، لیکن 1985 سے اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر کی تقریر کے دوران ایوان میں اپوزیشن اراکین کی نعرے بازی۔ حکومت کی توجہ عوام کی مشکلات حل کرنے کے بجائے تقریروں، تسلیوں اور اپوزیشن کو فتح کرنے پر مرکوز ہے۔ بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں کے باہر لمبی قطاریں حکمرانوں کی بے حسی اور پاکستانیوں کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ قائد حزب اختلاف کا بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی فوری واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا مطالبہ۔ بولے عید الفطر سے قبل بیرون ملک پھنسے تمام پاکستانیوں کی وطن واپسی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو احساس ہوتا تو اب تک یہ آپریشن مکمل ہو جاتا۔ ہر ملک کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی 140 عالمی رہنماؤں کے مطالبے میں شریک۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کو مشترکہ خط میں کرونا ویکسین پر کسی کی ملکیت تسلیم نہ کرنے اور ریسرچ عام کرنے کے بھی مطالبات۔ خط کے مطابق بڑی حکومتیں اور عالمی شراکت دار دنیا بھر میں ویکسین کی تیز رفتار فراہمی یقینی بنائیں۔ سول ایویشن کا 16 مئی سے اندرون ملک جزوی فضائی آپریشنز بحال کرنے کا اعلان۔ پی آئی اے اور سرین ایئر لائن نے 5 بڑے شہروں کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کا آؤٹ آف ٹرن پروموشن ڈیپوٹیشن سے متعلق عدالتی فیصلے کے دوبارہ جائزے کا فیصلہ۔ پولیس افسر کی ترقی کے خلاف پنجاب حکومت کی سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سرکاری ملازمین کی پروموشن سے متعلق عدالتی فیصلے بادشاہوں والے لگتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں میں سرکاری ملازمین کے حقوق کی بات کی گئی۔ سرکاری ملازمین کے حقوق سول سرونٹس قانون کے تحت ہوتے ہیں۔
اور سندھ ہائی کورٹ میں گراں فروشی ذخیرہ اندوزی کے قوانین پر عمل درآمد اور اسپیشل ججز کی تعیناتی سے متعلق درخواست پر سماعت، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کرنے والے ادارے کے ڈی جی اور دیگر اسامیاں خالی ہونے پر عدلیہ برہم، سندھ حکومت سے 3 جون کو جواب طلب۔ 18ویں ترمیم کے بعد منافع خوری اور گراں فروشی کے خلاف کارروائی صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ وفاقی حکومت نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سپہر 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہے۔ صوبے بھر میں نماز جمعہ کے محدود اجتماعات ہوں گے۔ کراچی سمیت یوم علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس اضحیٰ میں ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد جاری ہے۔ مرکزی جلوس میں عزاداروں کی محدود تعداد شریک ہوئی ہے۔ اس اہم خبر سے اور کراچی کی صورتحال سے آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کیا، جانیں گے مزید، بات کریں گے اب تک کے نمائندے ریحان خان سے۔ ریحان، اس وقت صورتحال کیا ہے کراچی میں؟ بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں سختی کی گئی اور شہر کی مختلف شاہراہوں کے اوپر اس وقت واٹر ٹینکر اور کنٹینر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری گھروں سے باہر نکلے تو ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت یونیورسٹی روڈ، اس کے علاوہ کارساس، شارع فیصل، بلوچ کالونی کا پل، ناتا خان کا برج، اس کے علاوہ ایم اے جناح روڈ ہے، شارع قائدین ہے، شارع پاکستان ہے، مکمل طور پہ سیلڈ ہے۔ کسی بھی قسم کی نقل و حرکت پہ مکمل طور پہ پابندی، انتہائی سخت جو ہے وہ آج لاک ڈاؤن کو کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک لاک ڈاؤن میں یہ سختی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج نماز جمعہ کے اجتماعات کو بھی محدود کیا گیا ہے۔ صرف مسجد انتظامیہ کے لوگ جو ہے نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عام شہریوں کو مساجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ آج یوم علی کا دن بھی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یوم علی کا مرکزی جلوس اس وقت ایم اے جناح روڈ پہ رواں دواں ہے۔ جلوس اس وقت جو ہے وہ لائٹ ہاؤس پہ پہنچ گیا، جو مرکزی امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے اندر ایس او پیز کو بھی فالو کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مختلف شاہراہیں مکمل طور پہ بند ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ریحان خان۔ اور ادھر ملتان میں بھی حکومتی ہدایت کے مطابق ہفتے کے 3 روزہ لاک ڈاؤن کا آج پہلا روز ہے۔ 4 روز تک کھلنے والے کاروباری مراکز اب 3 روز کے لیے بند ہوں گے۔ صورتحال کیا ہے، جان لیتے ہیں حسان شیخ سے۔ جی حسان۔ حکومت کی جانب سے ہفتے میں جو 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا، آج اس کا جو ہے وہ پہلا روز ہے۔ آج شہر کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز جو ہے وہ بند ہیں۔ صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی، اور ان کو بھی جو ہے شام 5 بجے تک کھلنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ اگر شہر میں ٹریفک کی روانی کی بات کی جائے تو شہر میں ٹریفک کی روانی جو ہے وہ معمول کی نسبت جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے، جبکہ شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے ٹریفک پولیس اور ملتان پولیس کی اضافی نفری جو ہے مختلف شاہراہوں پر تعینات کی گئی ہے، تاکہ شہری جو ہے اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ دوسری جانب اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ جو ہے وہ شہریوں سے بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ اگر گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو کرونا وائرس کی تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں، ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سماجی فاصلہ اختیار کیا جائے۔ جی۔ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ڈیپوٹیشن سے متعلق عدالتی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز اور ڈیپوٹیشن سے متعلق عدالتی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ چیف جسٹس نے ڈی ایس پی پنجاب پولیس سے تنویر احمد کی اپیل کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ کیا۔ سرکاری ملازمین کی پروموشن سے متعلق عدالتی فیصلہ لگتا ہے بادشاہوں والا فیصلہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن ڈیپوٹیشنز اور پروموشنز کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالتوں میں بادشاہت نہیں چاہیے، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ عدالتوں نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں میں سرکاری ملازمین کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کے کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ سرکاری ملازمین کے حقوق سول سرونٹس قانون کے تحت ڈیل ہوتے ہیں۔ عدالت نے سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل
سماعت کے لیے منظور کر لی۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا تھا اور اب اس پر ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز اور ڈیپوٹیشن سے متعلق عدالتی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اہم خبر سے یہاں پر آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز اور ڈیپوٹیشن سے متعلق عدالتی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اہم ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں۔ اس فیصلے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سرکاری افسر کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی اور ان کی پروموشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ اس کا ایک جائزہ لے گا۔ اس حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے ڈی ایس پی پنجاب پولیس تنویر احمد کی درخواست پر اس فیصلے کو سنا اور اس کیس کو ہیرنگ ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ کا اپیل کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی پروموشن سے متعلق عدالتی فیصلہ لگتا ہے بادشاہوں والا حکم ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا، جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں میں بادشاہت نہیں ہوتی، عدالتوں نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں میں سرکاری ملازمین کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کے کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ سرکاری ملازمین کے حقوق سول سرونٹس قانون کے تحت ڈیل ہوتے ہیں۔